علامہ اقبال کو بہت سارے ٹائٹل سے نوازا گیا، حکیم الامت بھی کہا گیا، شاعر مشرق بھی کہا گیا، مفکر پاکستان بھی کہا گیا، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی کہا گیا۔ اور علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1873 کو سیالکوٹ میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد شیخ نور محمد تھے اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کے وہ ایک مسلمان گھرانے سے تھے اور کشمیری گھرانہ تھا جو سیالکوٹ میں جا کے رہائش پذیر ہوئے تھے۔ بیسیکلی یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ پہلے ہندوؤں کی ایک ذات ہے برہمن، ٹھیک ہے، کشمیری ذات کے برہمن تھے۔ اس کے بعد برہمن کے بعد ان کے جو دادا تھے مسلمان، جو ان کے جد امجد تھے، ان کا نام شیخ صالح محمد تھا۔ شیخ صالح محمد مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا چھوٹا سا ایک تعارف تھا۔ جب ہم ان کے ایجوکیشنل کیریئر کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بیسک تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ پھر بی اے انہوں نے 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی، ٹامس آرنلڈ کالج تھا۔ فلسفہ انہوں نے 1898 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے فلسفہ کیا۔ اس کے بعد اورینٹل کالج لاہور ہے، اس میں وہ پڑھاتے رہے کافی عرصے تک۔ پھر 1905 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ادھر انگلستان چلے گئے۔ وہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی تھی۔ پھر اس کے بعد جرمنی سے انہوں نے میوخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی فلسفہ کیا، اور کیمبرج یونیورسٹی میں ہی وہ عربی اور ادب کو پڑھاتے بھی رہے۔ 24 جولائی 1908 کو وہ وطن واپس آ گئے، اور آگے یہاں انہوں نے پھر پہلے لا کی پریکٹس کی، وکالت کی پریکٹس کی۔ وکالت کی پریکٹس کرنے کے بعد پھر 1923 میں جو مین چیز یاد رکھنے کی ہے وہ ہے 1923 میں انہیں سر کا خطاب دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ مولوی میر حسن ان کے جو ہیں وہ بڑے اہم استاد تھے، ان کے ایک ٹیچر تھے۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہ استاد کی اتنی قدر کرتے تھے کہ ایک دفعہ علامہ محمد اقبال دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے جو ٹیچر ہیں مولوی میر حسن، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کے ایک پاؤں میں جوتی تھی اور ایک میں جوتی نہیں تھی۔ تو جیسے ہی میر حسن وہاں سے سامنے سے گزرے تو علامہ اقبال ان کے پیچھے بھاگ کے اور ان کے ساتھ چلتے چلتے ان کو گھر تک چھوڑ کے واپس آئے۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے ذرائع راستے میں یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ ایک پاؤں میں جوتی ہے اور ایک میں نہیں ہے۔ واپس اپنے دوستوں کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اقبال یہ کیا کہ آج جوتی بھی نہیں پہن کے جا سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد جب میرے سامنے سے گزرے تو مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا، تو میں جوتے پہننا بھی یاد نہیں رہا اور میں بھاگ کے اپنے استاد کے ساتھ پہنچا۔ تو یہ ان کی محبت کا عالم تھا اپنے ایک استاد کے ساتھ، ایک ٹیچر کے ساتھ۔ اور پھر اسی کی وجہ سے آپ کو سر کا خطاب ملا کہ انہوں نے اپنے استاد کی اتنی قدر جو ہے وہ کی تھی۔ دو قسم کے انہوں نے تصور تھے ان کے، ایک تصور حقیقی تھا اور ایک تصور علم یا تصور قدر کو بھی اس کو کہہ سکتے تھے۔ تو وہ اس میں جو حقیقت کا تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور اسی کی جو ہے وہ کائنات ساری کی ساری اس کے حسن کا کرشمہ ہے کہ کتنی خوبصورت چیزیں اس نے اس کائنات میں بنائی ہیں۔ اور اصل جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے، باقی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کچھ فانی ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے۔ اور جس طرح وہ سائنس کہتی ہے کہ کائنات جو ہے وہ ایک، اور انسان حادثاتی طور پر تخلیق ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کائنات اور انسان یہ حادثاتی طور پر تخلیق نہیں ہوئے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ ارادہ تھا، ارادہ ازدی تھا، اور اس کے خداوندی تھا کہ اس نے انسان کو اور کائنات کو ایک واجب مادی وجود بخشا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ان کا علم ہے، تصور وہ علم کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو علامہ اقبال کے نزدیک جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ سینسز سے حاصل کی جاتی ہے، حسیات سے۔ جو ہمارے 6 آرگنز ہیں نا، سینس ہیں، ان سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی انسان کہتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے وہ حسیات سے حاصل تو ہوتا ہے، لیکن وہ علم وحی کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک جو ہے وہ وحی نازل نہیں ہوئی تو انسان کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس علم کی تشہیر کے لیے، اس علم کی جو ہے وہ اسپریڈنگ کے لیے، اس اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجا اور ان پر اپنی وحی نازل کی، اور وہ وحی جو ہے وہ بیسیکلی علم تھا۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان پہ وحی نازل ہوئی، تو وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ان پہ وہ غار حرا میں، وہ بھی یہی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ ان کی وحی ہی کی طرف سے ہیں۔
جو تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد تھے اقبال کے نزدیک کہ تعلیم کیوں حاصل کرنی چاہیے، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، تعلیم حاصل کرنے سے ہوگا کیا، تو پہلی چیز تھی وہ کہ ہمیں ذہنی غلامی سے چھٹکارا مل جائے گا کہ ہم انگریز کے ماتحت تھے، انگریز ہم پہ حکمرانی کر رہا تھا، حق حکمرانی بھی انگریز کے پاس تھا، انگریزی ہماری زبان بنی ہوئی تھی اس وقت، اور سارا کا سارا جو ہے سسٹم ہے وہ ایک انگریز کے پاس تھا، ہم ایک ذہنی غلامی کا شکار تھے۔ تو بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم حاصل کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ جو ذہنی غلامی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ شعر ہے ان کا بڑا پیارا کہ تجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کے ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری، کہ بیسیکلی ظاہری طور پر تو تم آزاد نظر آ رہے ہو لیکن آزاد نہیں ہو، باطنی گرفتاری ہے، ہر ایک چیز پہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز وہ مادہ پرستی کی بات کرتے تھے کہ جو مادہ پرستی ہے اس سے انسان کو جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اگر علم حاصل کرے گا تو وہ مادہ پرستی جو ہے وہ اس میں نہیں رہے گی۔ پھر وہ خودی کی بات کرتے ہیں، پھر معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ فرد اور معاشرہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بڑی اٹیچمنٹ ہے، تو اس لیے یہ ان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ پھر ثقافت کی بات کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر علامہ اقبال نے کچھ طریقہ تدریس متعارف کروائے، انہوں نے وہی طریقہ تدریس تھے۔ پہلی جو طریقہ تدریس ہے وہ آمادگی کا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کرنا ہے فار لیکچر، فار لیسن، فار کانٹینٹ، اسٹوڈنٹ اس کے لیے خود کو تیار کرے گا تب جا کے وہ اس کو گین کر سکتا ہے، اس کی لرننگ ہو سکتی ہے، جب تک اس کو آپ وہ چیزیں نہیں دیں گے اس کی لرننگ نہیں ہو سکتی۔ دوسری ہے اس کی ذہنی استعداد یا اس کی مینٹل ایبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ مینٹل ایبلٹی کیا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ جس قابل ہے اس کو وہی مواد دیا جائے، اس کو وہی چیز پڑھائی جائے۔ پھر روین کی بات کرتے ہیں، عادہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو ایک ہی دفعہ پڑھا کے چھوڑ نہیں دیں گے، آپ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کریں گے، بار بار پڑھائیں گے تب جا کے ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ پھر انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، علامہ محمد اقبال ماحول کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کنڈینسو لرننگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے جس میں بچہ آسانی سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو، اس کو سمجھ آتی ہو، وہ سیکھ سکتا ہو، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر ان کا ایک طریقہ تدریس ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہائی کلر سے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، شوخ رنگوں کی مدد سے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے۔ جیسے ہمارے پاس شوخ رنگ پیلا، ہمارے پاس ایک شوخ رنگ ہے، سرخ ہمارے پاس ایک شوخ رنگ ہے، وہ اس رنگ کی مدد سے جب آپ پڑھائیں گے تو یہاں سے یہ ہوگا کہ بچے آسانی سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یوز آف کلر کریں گے تو آپ ان کو وہ چیز یاد رہے گی، اس سے بھی وہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بچوں کی جو مینٹل ایبلٹیز یا آئی کیو لیول ہے، وہ جو ان کا انٹیلیجنس کوانٹم ہے، اس کی مدد سے آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں، ان کو آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں، اور اس سے ان کا ایک فائدہ بھی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ہوگا یہ کہ آپ بچوں کو جب دیکھتے ہیں کہ دو کیٹیگریز ہیں یا تین کیٹیگریز ہیں، ایک ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہے، ایک انٹیلیجنٹ ہے، ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہے، ان تین کے گروپ بنا دیں اور ان تینوں کو آپ الگ الگ ٹاسک کے ساتھ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ تینوں کو جب ایک کی لاٹھی کے ساتھ دھکیلنے کی کوشش کریں گے تو ایکسٹرا انٹیلیجنٹ اور انٹیلیجنٹ کے معیار کے مطابق پڑھائیں گے، ان کو تو سمجھ آ جائے گی، نارمل والے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کا کیا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سارے کے ساری وہ چیزیں جو آسانی سے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جائیں وہ آپ ان کے ساتھ کریں یا ان کے معاملات